حارث نے جواب دیا، حلیمہ یہ دیکھ کر تو میں خود بھی پریشان ہوں، اور میں نے یہ محسوس کیا ہے جب سے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا ہے تب سے یہ صورتحال ہوئی ہے۔ الف لام میم محمد این علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد المطلب نے 7ویں روز قریش کے سب افراد کی شاندار دعوت کی۔ یہ پیدا ہونے والے بچے کا عقیقہ تھا۔ اسی دعوت میں لوگوں کے سامنے عبد المطلب نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ جو ہی عبد المطلب نے بلند آواز میں بچے کا نام پکارا تو محمد کا لفظ سنتے ہی قریش کے کئی افراد کے چہروں پر تعجب کے آثار پیدا ہو گئے۔ انہیں یوں معلوم ہوا جیسے یہ نام نیا سا ہو۔ ایک آدمی نے اس تعجب کا سرعام اظہار کرتے ہوئے کہا، عبد المطلب، تمہارے خاندان کے دوسرے افراد میں سے کسی کا نام ایسا نہیں اور نہ ہی تمہارے خاندان کا یہ رواج ہے، پھر اس بچے کا نام ایسا کیوں؟ عبد المطلب نے ہنس کر کہا، یہ بچہ سب سے حسین ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرا پوتا دنیا بھر میں تعریف کی نگاہوں سے دیکھا جائے۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ مکے میں جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کے گھر بچے کے بہتر نشو نما کے لیے بچے کو 3-4 سال تک کسی گاؤں میں بھیج دیتے تھے۔ گاؤں کی عورتیں بچے کو اپنا دودھ پلاتی اور دیہات کے ماحول میں اس کی پرورش کرتی تھیں تاکہ بچہ صحت مند ہو، اس کا جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہوں۔ بچوں کی پرورش کرنے والی یہ عورتیں جب 3-4 سال کے بعد بچے کو اس کے خاندان والوں کے سپرد کرتی تو اس کے بدلے انہیں بہت سا مال دیا جاتا اور وہ پرورش کرنے والی عورت بچے کی دودھ کی ماں کہلاتی۔ دستور کے مطابق عبد المطلب نے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کسی عورت کے سپرد کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو لہب کی آزاد کردہ خادمہ صوبیہ سنبھال رہی تھی اور اس کی پرورش کرتی تھی۔ عبد المطلب کسی ایسی داعیہ کی تلاش میں تھے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ذمے لے کر اس کی بہتر تربیت کر سکے۔ ایک روز عبد المطلب کو خبر ہوئی کہ کسی گاؤں سے بچہ گود لینے والی دائیاں آئی ہیں۔ عبد المطلب ان کے پاس گئے تاکہ بات طے ہو سکے، لیکن جو ہی دائیوں کو یہ معلوم ہوتا کہ بچے کا باپ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو چکا ہے اور بچہ یتیم ہے تو وہ اسے گود لینے سے انکار کر دیتی۔ دائیوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جب بچے کا باپ ہی دنیا میں نہیں تو پھر یقیناً ان کو بچے کی پرورش کے بدلے کم مال ملے گا۔ ایک ایک کر کے ساری دائیوں نے انکار کر دیا تو گاؤں سے آنے والی سب دائیوں میں سے صرف ایک دائی ایسی رہ گئی جس کو کوئی بچہ نہ ملا۔ اس دائی کا نام حلیمہ سعدیہ تھا۔ جب اسے خبر ہوئی کہ ایک یتیم بچہ ہے جس سے کسی بھی دائی نے قبول نہیں کیا تو حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا، گاؤں سے جتنی بھی عورتیں آئی ہیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے اور بس ہم باقی رہ گئے ہیں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ سب عورتیں بچے لے کر واپس جائیں اور میں خالی ہاتھ رہ جاؤں۔ تمہارا خیال ہے اس یتیم بچے کو گود لے لیں؟ حلیمہ کے شوہر نے جواب دیا، میرا بھی یہی خیال ہے کہ خالی ہاتھ واپس جانے کے بجائے اس بچے کو گود لے لیتے ہیں۔ اس میں حرج ہی کیا ہے، اور پھر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے برکت پیدا کر دے۔ یوں حلیمہ سعدیہ اپنے خاوند کے ساتھ عبد المطلب کے پاس آئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کے لیے حامی بھر لی۔ حلیمہ گاؤں سے مکہ آئی تھی جو بڑی تنگی کی حالت میں تھی۔ وہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط اس قدر شدید تھا کہ اس نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ کھانے پینے کی اشیاء کی بہت زیادہ قلت تھی۔ گھر میں جمع کیا ہوا غلہ بھی ختم ہو گیا تھا۔
تو ان کے پاس صرف ایک اونٹنی رہ گئی تھی جس سے وہ کچھ دودھ حاصل کر لیتے تھے۔ البتہ کبھی کبھار کچھ کھجوریں کہیں سے مل جاتی، لیکن وہ اتنی کم ہوتی کہ ایک پہر کا گزارا بھی نہ ہوتا۔ اب صرف ایک اونٹنی تھی جس کے دودھ پر گزر بسر تھی، لیکن قحط سالی کی وجہ سے اونٹنی کا دودھ بھی سوکھ گیا، اور حالت یہ تھی کہ اونٹنی کا دودھ دوہنے کی کوشش کرتے لیکن ایک قطرہ بھی دودھ نہ آتا۔ اس قدر تنگ دستی کے عالم میں جب حلیمہ سعدیہ نے اپنے خاوند اور گاؤں کے دیگر عورتوں کے ساتھ مکے کا رخ کیا تو ان کے پاس سفید رنگ کی ایک گدھی تھی جو قحط سالی کی وجہ سے خوراک کی محرومی کا شکار تھی۔ گدھی اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ اس سے چلنا بھی دشوار تھا۔ قافلے میں شامل دوسرے لوگ چلتے چلتے دور نکل جاتے اور لاغر کمزور گدھی ان سے پیچھے رہ جاتی۔ گدھی کی سست رفتاری سے نہ صرف حلیمہ سعدیہ تنگ تھیں بلکہ پورا قافلہ عاجز آ گیا تھا۔ خدا خدا کر کے مکہ آیا اور قافلے والیاں بچوں کو گود لینے کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئیں، اور حلیمہ قریش کے سردار عبد المطلب کے پاس چلی آئی۔ اس کے ساتھ بچے کے متعلق بات چیت کی اور دونوں کے درمیان 2 سال کا معاہدہ طے ہو گیا۔ عبد المطلب نے اپنے پوتے محمد کو حلیمہ کے سپرد کر دیا۔ حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیے اپنے علاقے کی طرف چل دی جہاں اس کے قبیلے بنو سعد کے لوگ آباد تھے۔ حلیمہ سعدیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے اپنی کمزور مریل گدھی پر سوار ہوئی تو گدھی نے انہیں ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ جو گدھی مکہ آتے ہوئے سست رفتاری سے چل رہی تھی اور پورے قافلے سے پیچھے رہتی تھی، وہ اب اس قدر تیز چلنے لگی تھی کہ سارے قافلے سے آگے رہنے لگی، اور قافلے میں ساری عورتیں گدھی کی تیز رفتاری پر حیران اور پریشان تھے۔ خود حلیمہ سعدیہ اور اس کا شوہر حارث بھی حیران تھا کہ آخر اس مریل گدھی میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی۔ قافلے والی عورتیں پکار کر حلیمہ سے کہتی، ابو ذہب کی بیٹی، ارے یہ کیا معاملہ ہے، ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ، یہ گدھی تو وہی ہے لیکن اس میں تیزی کہاں سے آ گئی ہے؟ حلیمہ اپنی ہم سفر عورتوں کو حیرانی سے کہتی، یہ کیا معاملہ ہے، یہ مجھے بھی نہیں معلوم۔ اس بات کی طرف ان کا دھیان ہی نہ گیا تھا کہ جو بچہ انہوں نے گود میں لیا ہے ہو نہ ہو یہ اس کی وجہ سے اللہ تعالی کی طرف سے برکتوں کا نزول ہو۔ بی بی حلیمہ گدھی کی تیز رفتاری کی وجہ سے سب سے پہلے گھر پہنچی۔ گھر پہنچنے کے بعد پے در پہ ان کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے کہ انہیں شدید حیرت ہونے لگی۔ حلیمہ سعدیہ نے گھر پہنچتے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے سینے سے لگایا تو دودھ کی فروانی ہو گئی۔ کہاں یہ حال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لینے سے پہلے جو بچہ ان کی پرورش میں تھا وہ دودھ کی کمی کی وجہ سے بلکتا رہتا تھا۔ وہ رات بھر روتا رہتا اور اب دودھ میں اس قدر زیادہ تھا کہ نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی بھر کر دودھ پیتے بلکہ ان کا رضائی بھائی بھی سیر ہو کر دودھ پیتا۔ ادھر حارث نے اونٹنی کا دودھ دوہنے کے لیے اونٹنی کو پکڑا اور ایک چھوٹا سا برتن لے کر اس کے نیچے بیٹھ گیا۔ جس اونٹنی کے تھنوں میں دودھ کا قطرہ ڈھونڈنے سے نہ ملتا تھا اس کے تھن دودھ سے بھرے پڑے تھے۔ حارث نے دودھ دھویا اور اس قدر دھویا کہ برتن بھر گیا۔ حارث نے دوسرا برتن لیا، وہ بھی بھر گیا، جبکہ اونٹنی کی یہ حالت تھی کہ اس کے تھن دودھ سے اب بھی بھرے پڑے تھے۔ دونوں میاں بیوی نے جی بھر کر دودھ پیا اور دونوں بچوں کو بھی پلایا۔ وہ رات بے فکری سے میٹھی نیند سوئے۔ اگلے روز بھی برکت کے ایسے واقعات ہوئے کہ دونوں میاں بیوی حیران رہ گئے۔ حلیمہ نے حارث سے کہا، کہاں وہ دن تھے جب یہ اونٹنی ایک قطرہ دودھ نہ دیتی تھی اور ہمیں جی بھر کر دودھ پینے کو نہ ملتا تھا؟ اسی طرح ہماری کفالت میں جو بچے ہیں
وہ بھی اکثر بھوک ہی میں رہتے تھے۔ خوراک کی کمی کی وجہ سے ہم اس قدر فکر مند ہوتے تھے کہ رات کو ٹھیک طرح سے نیند نہ آتی تھی۔ ہم بارش کے منتظر رہتے تھے اور خوشحالی کی اس آس لگائے بیٹھے رہتے، اور کہاں یہ حال ہے، ہم پر رزق کی فروانی ہی فروانی ہے۔ حارث نے جواب دیا، حلیمہ یہ دیکھ کر تو میں خود بھی پریشان ہوں، اور میں نے یہ محسوس کیا ہے جب سے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا ہے تب سے یہ صورتحال ہوئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ساری برکتیں اس بچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ حارث نے اپنی بیوی کی تائید کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعدیہ کے گھر کیا آئے جیسے ان کے گھر باہر آ گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر اور ہر کام میں برکت فرما دی تھی، اور اب ان کے گھر میں آسائش تھی۔ وہ پہلے قحط سالی کی وجہ سے بھوک کے ہاتھوں پریشان تھے، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے رزق کی کثرت کی وجہ سے حیران تھے۔ جو دائیاں ان کے ساتھ مکے میں بچے کو گود لینے گئی تھیں، انہوں نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو افسوس سے ہاتھ ملنے لگیں کہ کاش وہ اس بچے کو یتیم ہونے کی وجہ سے نہ چھوڑتی۔ لیکن اب تو وقت گزر چکا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سعدیہ اور حارث کے گھر میں اپنے بچوں کے دن گزارنے لگے۔ حارث کے 3 بچے تھے جن کے نام عبداللہ، انیسہ اور شیمہ تھے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بہن بھائی تھے۔ شیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ انہیں اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر لوری سناتی اور گود میں بٹھا کر کھلاتی تھی۔ حارث صبح سویرے اٹھتے اور اپنے اونٹ اور بکریاں چروانے لے جاتے، اور شیمہ اپنے پیارے بھائی محمد کو کھلانا شروع کر دیتی۔ دن بھر بکریاں چروانے کے بعد جب حارث واپس گھر آتے تو ان کی بکریاں اپنے پیٹ بھر چکی ہوئی ہوتی تھیں اور ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے نظر آتے۔ قبیلہ بنو سعد کے لوگ بکریوں کی یہ حالت دیکھتے تو چپکے اپنے چرواہوں سے کہتے، اگلے روز تم بھی وہیں بکریاں لے کر جانا جہاں حلیمہ کی بکریاں چرنے جاتی ہیں۔ صبح ہوتی تو حلیمہ کی بکریوں کے ساتھ اسی چراگاہ میں بہت سی دوسری بکریاں بھی چر رہی ہوتی تھیں، لیکن جو ہی شام ہوتی اور حارث اپنی بکریوں کو واپس جانے کے لیے اکٹھا کرتے تو ان کی بکریاں گھاس چر کر پیٹ بھر چکی ہوتی تھیں اور ان کے تھن دودھ سے لبریز ہوتے تھے، لیکن دوسرے چرواہوں کی بکریاں بھوکی اور کمزور نظر آتی تھیں۔ انہی برکتوں کے نظارے دیکھتے دیکھتے 2 سال کا عرصہ بیت گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہو گئے۔ لام میم محمد این علی، الف لام میم محمد این علی۔